فسانہ عجائب کے متن کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی قصہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ جان عالم انجمن آرا کے والد یعنی کہ جو بادشاہ ہے ملک زرنگار کا، اس کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ وہاں کا پورا منظر بیان کیا گیا اور اس منظر کے بعد جان عالم نے بادشاہ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، مطلب وہ جو جادوگر انجمن آرا کو لے گیا ہے وہ کس طرف لے گیا ہے۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ بادشاہ نے فرمایا 5 کوس تک پتہ ملتا ہے، آگے قلعہ ہے سر فلک کشیدہ یعنی بہت اونچا، آگ سب بھری ہے شعلہ سرگرم تا چرخ چمبری یعنی بہت اونچا، بہت اونچے تک شعلہ سرگرم ہے، اس میں شعلہ بھڑک رہا ہے، اور انگاروں کا انبار تا کرۂ نار، کرۂ نار یعنی آگ کا کرہ ہے، وہاں کا حال نہیں کھلتا۔ یعنی 4-5 کوس تک تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تک لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد کا یہ حال ہے کہ ایک کہنا چاہیے کہ اس طرح کا طلسم وہاں پر کام کر رہا ہے۔ عقل بیکار ہے مگر قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سحر کا کارخانہ ہے، آگ کا بہانہ ہے۔ تو آگ تو ایک بہانہ ہے، اس میں جادو کا کچھ عمل کیا گیا ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ اب ہمارے اوسان خطا ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں سلگا کے جلانا ہے۔ شہزادے نے کہا خیر اگر حیات مستعار باقی ہے یعنی یہ عارضی زندگانی یعنی مانگے کی ادھار کی جو زندگی ہے وہ باقی ہے، با مدد ازد کہاں جانے پاتا ہے، اس ملعون کو جہنم واصل کر کے شہزادی کو فدوی زندہ لاتا ہے۔ اب یہاں پر جان عالم کے کردار میں آپ ایک دیکھیں کہ توانائی محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک یعنی وہ سفر پہ نکلتا ہے تو وہ وہاں بھی توانائی محسوس ہوتی ہے، کیا اس میں کچھ حرکت ہے، لیکن یہاں پر اب وہ ایک نئے عزم کے ساتھ ایک اس کے اندر قوت ارادی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں وہاں سے اسے واپس لے آؤں گا اور وہ بھی زندہ واپس لے آؤں گا، فدوی زندہ لاتا ہے۔ یہ کہہ کر اٹھا کہ قبلہ خدا حافظ، بادشاہ لپٹ گیا، کہا بابا خدا کے واسطے اس خیال محال سے درگزر، یعنی یہ خیال چھوڑ دو، یہ مشکل خیال، طائر خیال کے اس دشت میں پر جلتے ہیں، یعنی خیال بھی ادھر، خیال کا بھی گزر اس طرف نہیں ہے، اس جنگل میں پیکے صبا کے پاؤں میں چھالے نکلتے ہیں، یعنی صبا کا جو پیغامبر ہے جو قاصد ہے اس کے پاؤں میں چھالے نکلتے ہیں۔ دوسرے مجھے مفارقت تیری کب گوارا ہے، ایک کو دھوکے میں کھویا تجھے دیدہ و دانستہ جانے دینے کا کہاں یارا ہے، ایسی آفت میں تجھ سے جوان کو جانے دوں، بڑھاپے میں بدنامی لوں، سلطنت حاضر ہے بسم اللہ حکمرانی کر۔ بسم اللہ ایسے موقع پہ کہتے ہیں جب کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں، بسم اللہ حکمرانی کر یعنی بادشاہت کر، میں ضعیف ہوں گوشے میں بیٹھ اللہ اللہ کروں، یعنی خدا کا نام جپوں، خدا کا ذکر کروں۔ شہزادے نے عرض کی یہ تخت و سلطنت حضور کو مبارک رہے، بندہ آوارہ و خانماں ننگے خانداں، گھر کی حکومت و ثروت چھوڑ، عزیزوں سے منہ موڑ، خراب و خستہ سرگرداں در در حیران و پریشاں ہو، یہاں تک پہنچا ہے اب یہ کلمہ ہتک اور ذلت کا سننے کو جیتا رہوں۔ کون سا کلمہ؟ ملک بیگانے میں بادشاہت کروں، لوگ کہیں کیا کلمہ تھا وہ؟ جادوگر تو شہزادی کو لے گیا، یہ شخص بے غیرت تھا، جیتا رہا، سلطنت کرنے لگا یعنی بادشاہت کرنے لگا، جواں مردی سے بعید ہے، یعنی جواں مرد کا یہ کام نہیں کہ اس طرح کی اگر مشکل پیش آئے تو وہ اپنے قدم پیچھے کھینچ لے۔ عاشق کو معشوق کی راہ میں جان دینا عید ہے، یعنی خوشی کی بات ہے، عاشق اگر معشوق کی راہ میں کام آ جائے، اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو بھی یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں، یہ تو عید کا معاملہ ہے، یہ تو بالکل خوشی کی بات ہے۔ لا علم، یہ جو ہے یہاں پر جو شعر ہے فارسی کا، اس کے شاعر کا نام ان کو معلوم نہیں تھا تو لا علم لکھا ہے۔ تاثر ندہم تا پا نقشم اثر کویش، نامردی و مردی قدم فاصلہ دارت، یعنی مرد ہونے میں اور یعنی کہ مرد ہونے اور نامردی میں، یعنی کہ جواں مردی اور
کیا کہتے ہیں کہ بے ہمتی میں جو فرق ہے وہ بہت ہی باریک فرق ہے۔ پگ آگے پت رہے اور پگ پاچھے پت جائے۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ ہندی، عربی، فارسی سب کے امثال، ضرب الامثال، ان کے آیتیں اور احادیث کے ٹکڑے اور کہنا چاہیے تلمیحات، ان سب کا استعمال ہے۔ تو ہندی کا یہاں آپ دیکھیں، پگ آگے پت رہے اور پگ پاچھے پت جائے۔ پیر پیچھے کھینچتے ہیں، پگ آگے جب یعنی کہ قدم آگے بڑھاتے ہیں تو عزت رہے، اور عزت رہے، شان رہے، اور قدم اگر پیچھے کرتے ہیں تو وہ عزت اور جو ساکھ ہوتی ہے وہ آپ کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قدم عشق پیشتر بہتر، عشق کا قدم آگے ہی بڑھتا رہے وہ بہتر ہے۔ جس مددگار نے ہزار بلا سے بچا کر یہاں تک زندہ و سالم پہنچایا ہے، وہی وہاں سے بھی مظفر و منصور آپ سے ملائے گا۔ یعنی میں وہاں جا رہا ہوں، اس کے باوجود میں واپس کامیاب و کامران ہو کر کے لوٹوں گا، اس پر مجھے پورا یقین ہے۔ نہیں تو یہ صورت نحس، یعنی اپنی صورت کے بارے میں کہا ہے، لوگوں کو دکھانی کیا ضرور ہے؟ گو بشر مجبور ہے، لیکن اس چیز سے آدمی مرنا گوارا کرے، بے موت مرے۔ پہلے جب عقل و عشق سے معرکہ اٹکا تھا، میرا دل کھٹکا تھا، عقل کہتی تھی ماں باپ کی مفارقت اختیار نہ کرو، سلطنت سی شے نہ چھو۔ عشق کہتا تھا ماں باپ کس کے، آزاد ہو، بادشاہت کیسی، سر رشتہ الفت غیر توڑو، کوچے دلدار کی گدائی، سلطنت ہفت اقلیم سے اقلیم ہے۔ یعنی دلدار کے کوچے کی جو میں فقیری کرنا، ان میں گدائی کرنا، یہ بہتر ہے 7 سلطنتوں سے، یعنی کہ پوری دنیا کی حکومت سے بھی یہ کام زیادہ مناسب ہے اگر میسر آئے۔ بے یار خدا کسی کی صورت نہ دکھائے۔ عقل کہتی تھی آبرو کا پاس کرو، ننگے خاندان نہ ہو، غریب الوطنی سے عار کرو، شرم کرو، صحرا نوردی نہ اختیار کرو۔ عشق کہتا تھا یار کے ملنے میں عزت ہے، باد پیمائی میں بہار ہے، تشنئے خون آبلہ پا، مدت سے صحرا کا خار ہے۔ صحرا میں جو خار ہے وہ خون آبلہ پا، یعنی جو پیروں میں پھولے نکل جاتے ہیں، اس میں جو خون بہتا ہے اس کا پیاسا ہے۔ عقل کہتی تھی یہ لباس شاہی، قبائے فرما روائی چاک نہیں کرتے، دانشمند جادہ راستی سے خلاف قدم نہیں دھرتے، جادہ راستی سے خلاف قدم نہیں دھرتے۔ عشق کہتا تھا لباس عریانی ہے، عقل دیوانی ہے، یہ وہ جامہ ہے جسے احتیاج شست و شو نہیں، یعنی دھونے صاف کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ کیسی ہاتھا پائی ہو چاک نہ ہو، کسی آلائش سے ناپاک نہ ہو، اسلحہ کار سوزن و رفو نہیں، یعنی اس میں جو ہے سوئی اور رفو کرنے کا کوئی، یعنی ایسا یہ جامہ ہے عشق کا۔ نہ بار برداری اس کو چاہیے، نہ چور کا ڈر ہے، نہ راہزن سے خطر ہے، پانی سے بھیگے نہ آگ سے جلے، سڑے نہ گلے، گلے سے کبھی جدا نہ ہو، نہ بند بدھے نہ واہ ہو، نہ کوئی اس کو لے سکے نہ خود کسی کو دے سکے، نہ دستے وحشت میں اس کا تار آئے، نہ اس کے دامن تک سرے خار آئے، نہ اس کا جسم لاغر پر بوجھ ہو، نہ کسی کے بدن پر بار ہے، مسافر صحرائے محبت کو یہی درکار ہے۔ تو یہاں پر عقل اور عشق کے دونوں کے درمیان جو مکالمے تھے وہاں پر یہاں اسے سرور نے پیش کیا ہے، اور عشق کی ایک طرح سے بڑائی کی ہے، کیونکہ عشق کی ہی وجہ سے یہ انجمن آرا کی تلاش میں یہ نکلا ہے۔ تو آتش کا یہاں شعر بڑا خوبصورت سے لکھا ہے، بہت مشہور شعر ہے کہ تن کو عریانی سے بہتر نہیں دنیا میں لباس، یہ وہ جامہ ہے کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا۔ آخر کار بست تکرار عقل کو شکست فاش ہوئی، کوچے دلبر کی تلاش ہوئی، نام سے نفرت ننگ سے تنگ ہو، نشان ہوش و حواس مٹایا، سلسلہ دیوانگی ہاتھ آیا۔ طبیعت عشق کی محکوم ہوئی، وحشت کی ترقی میں سر اور پتھر کا مقابلہ ہوا، یعنی جب وحشت بڑھی تو سر اور پتھر کا مقابلہ ہوا، لڑکوں کی دھوم ہوئی، دامان غیرت گریبان حیا چاک ہوا، ننگو ناموس کا قصہ بکھیڑا پاک ہوا۔ ایک پرندہ کے طوطا تھا رہبر و مددگار ہوا، دوسرا درندہ وزیر زادہ تھا تنہائی میں غم گسار ہوا،
پھر تو سلطنت اور وطن چھوڑ، عزیز اور یگانوں سے رشتہ محبت توڑ، رہ نورد بادیائے ہرما اور گام فرسائے دشت ادبار ہوا۔ گام فرسائے دشت ادبار یعنی کہ مصیبت کے جنگل میں رواں دواں ہو گیا۔ رہ نورد بادیائے ہرما یعنی کہ محرومی کے جنگل کا کوچا میں وہ چکر لگانے والا ہو گیا، لیکن اس کا ساتھ بھی نہ سزاوار ہوا، فلک در پہ آزار ہوا۔ پہلی بسم اللہ یہ غلط ہوئی کہ منزل اول میں طوطا اڑ گیا، یعنی جو پہلی منزل تھی اس میں طوطا اڑ گیا، وزیر زادہ ہرن کے ملنے سے چھٹ گیا۔ دو ہرن ملے تھے، آپ کو قصہ یاد ہوگا، پہلے لیکچر میں یہ بات آئی تھی کہ دو ہرن ملے تھے، دونوں کی تلاش میں جب وزیر زادہ اور شہزادہ نکلے تو دونوں الگ الگ سمتوں میں چلے گئے، جس کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو گئی اور پھر وہ مل نہیں سکے۔ وہ جو اساس ظاہر کی دل لگی کا تھا لٹ گیا، تنہائی ہمراہ ہوئی ممد دم گرم سرد آ ہوئی۔ ممد دم گرم یعنی جو سانس گرم سانس آ رہی ہے اس کو بڑھانے والی کیا چیز ہوئی، اس میں اعانت کرنے والی سرد آہ۔ کچھ دنوں کے بعد طلسم میں پھنسایا، ہمیں رلا کے دشمنوں کو ہنسایا، تھوڑی سی مصیبت اٹھا کے رہائی پائی، سمت مطلوب کی راہ ہاتھ آئی، مگر نہ سنگ نشاں دیکھا نہ میل نظر آیا، یعنی کہیں کوئی نشان نظر آیا، کوئی پتھر سنگ میل کا پتھر بھی نظر نہیں آیا، نہ گرد کارواں دیکھی نہ صدائے زنگ و جرس سنی، زنگ و جرس چھوٹی اور بڑی گھنٹی کی آواز نہ سنی، نہ راہبر ملا نہ کفیل نظر آیا، یعنی کوئی ایسا کفالت کرنے والا، کوئی دست شفقت رکھنے والا نظر نہ آیا، سواری چھٹی پیادہ پائی ملی، یعنی جو پہلے جب جادو شہپال کی جو بیٹی تھی اس کے جب جادو سے وہ نکلا ہے تو جب باہر آیا تو چونکہ گھوڑا وہیں باہر تالاب کے پاس تھا، اور وہ بھی جو ہے وفادار جانور تھا، لیکن وہ سر پٹک پٹک کے مر گیا تھا، تو وہی کہہ رہے کہ سواری چھٹ گئی پیادہ پائی ملی، فکر غیر سے رہائی ملی۔ جب اس منزل میں حضرت عشق نے آزمایا، باوجود آبلہ پائی اور خلش خار صحرا ثابت قدم پایا، دوسرے مرحلے میں امتحان مد نظر ہوا، پریوں کے اکھاڑے میں گزر ہوا، ایک محسیمہ کو اس جانب میلان ہوا، پھر وہی عیش و نشاط کا سامان ہوا، بہت سے نئے رنگ دکھائے، ہر شب عجب دن آگے آئے، للہ الحمد، کہ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، تمام تعریف ہے کہ شیشہ عصمت سنگے ہوا و ہوس سے سالم رہا۔ اب یہاں پہ قصہ جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں ان کو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اختلاط تو ہوا تھا، جادوگرنی کے ساتھ کا اختلاط ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ سرور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے پہل نہیں تھی، یعنی شیشہ عصمت سنگ ہوا و ہوس سے سالم رہا، یعنی شہزادے کی طرف سے پہل نہیں تھی، پہل اس طرف سے تھی، اور یہ ناچار اپنی جان بچانے کی وجہ سے جو بھی اختلاط کا منظر سامنے آیا تھا وہ ہوا تھا، تو یہ وضاحت ضروری تھی اس پر۔ وحشت دل کا بدستور عالم رہا، یعنی دل میں جو وحشت تھی وہ برابر قائم رہی، رخصت میں مصلحت جانی، جوان و پیر کی بات نہ مانی، اب گھر پہنچ کر دھوکہ کھانا، جان بوجھ کر بھول جانا کس ملت میں روا ہے، یعنی اب تو منزل مراد پر پہنچ چکے ہیں، اب ایک مشکل ہے، تو یہاں کیوں اب میں سلطنت کرنے لگوں اور وہ اس کی تلاش میں نہ نکلوں، یہ نرا وسوسہ ہے، مجھ سے وحشی بے خود سے ایسی ہوشیاری دور ہے، یعنی میں تو ایسا وحشی بے خود ہوں، یعنی کہ میں تو اپنی پوری سلطنت چھوڑ کر کے انجمن آرا کی تلاش میں نکل چکا تھا، اور اتنی مشکلات میں نے جھیلی ہیں راستے میں، اب یہ ایک مشکل ہے، ایک تھوڑی سی مشکل ہے، تو میں یہ ہوشیاری کروں کہ یہاں سلطنت کرنے لگوں، یہاں بادشاہت کرنے لگوں، یہ میں نہیں کر پاؤں گا، جیتے جی مرگ منظور ہے، مجھے تو یہ سلطنت منظور نہیں ہے، بلکہ موت اس سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ اس گفتگو کی خبر محل میں پہنچی کہ آج اس طرح کا محجبی حسین انجمن آرا کا عاشق وارد ہوا تھا، وہ بھی حرارت محبت سے اسی آگ میں جلنے جاتا ہے، جو دیکھتا ہے آنسو بہاتا ہے۔ انجمن آرا کی ماں در دولت سرا پر چلی آئی، خواجہ سرا دوڑے، بادشاہ سے عرض کی جلد شہزادے کو لے کر محل میں رونق فرما ہوجیے۔ بادشاہ جان عالم کو ہمراہ لے آرام گاہ میں تشریف لایا، وہ بھی ہزار جان سے نثار ہو دیر تک پروانہ وار، اور اس شمع انجمن سلطنت کے گرد پھری۔
رنڈیوں نے گھیر لیا یعنی عورتوں نے گھیر لیا، سب کو قلق ہوا۔ غرض کے بہزار سعی بادشاہ نے بمنت صبح کی رخصت پر اس شب روکا، یعنی بہت کوشش کی، بہت منت سماجت کی کہ بھئی اب تم ایسا ہے کہ آج شام تو رک جاؤ، جانا ہے تو صبح چلے جانا۔ پہر بجے خاصا طلب ہوا، یعنی کھانے پینے کا سامان منگایا گیا۔ شہزادے نے انکار کیا، شہزادے کو کھانے کی سوچ نہیں رہی تھی، وہ تو کسی اور غم میں مبتلا تھا۔ وہی نواب حاضر ہوا، پاؤں پر گرا، گرد پھرا، یعنی اس کے ارد گرد منڈانے لگا، سمجھایا پیر و مرشد کئی دن سے محل میں کھانا پانی سب کو حرام ہے، کسی نے کچھ کھایا نہیں، غم کا ماحول ہے، جو کچھ آپ بھی نوش فرمائیں گے تو یہ سب کھائیں گے۔ ناچار با خاطر فگار، یعنی دل پھٹے ہوئے دل کے ساتھ دو چار نوالے پانی کے گھونٹ سے حلق میں اتارے، پھر ہاتھ منہ دھو نیند کا بہانہ کر پلنگ پر جا لیٹا، مگر نیند کس کی اور سونا کیسا۔ پھر مؤلف کا یہ شعر ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ واہ درے دیدہ صدا رہتا ہے تیری یاد میں، واہ درے دیدہ صدا رہتا ہے تیری یاد میں، آنکھ جب سے لگ گئی روتے ہیں سو جانے کو ہم۔ واہ درے دیدہ یعنی آنکھ کی جو کا دروازہ ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، یعنی نیند نہیں آتی۔ پھر لیٹے لیٹے انجمن آرا کا تصور کر، دمے گرموں آہے سرد سینے سے بھر کر یہ پڑھنے لگا۔ کچھ اشعار یہاں پر لکھے ہیں کہ تجھ بن ہے خراب زندگانی، ہے مجھ کو عذاب زندگانی، اتنا تو نہ چھپ کہ لے کفن کا گھبرا کے نقاب زندگانی۔ جب کروٹیں بدلتے بدلتے پسلیاں دکھ جاتی اور بے قراریاں ستاتی تو دلے بیتاب کو مستعد ضبط آمادہ جبر و صبر کر، مستعد ضبط یعنی کہ ضبط پر تیار کر کے، جبر و صبر پہ تیار ہو کر کے یہ کہتا، یہ نظم کے کچھ اشعار ہیں کہ کمال ضبط کو عاشق کرے اگر پیدا، کہاں کی آہ کرے بات بھی اثر پیدا، یعنی آہ تو دور کی بات ہے، بات بھی ہو تو اس سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ کمال ضبط کو عاشق کرے اگر پیدا، یعنی عاشق اگر ضبط میں کمال حاصل کر لے، ضبط پیدا، انتہائی درجے کا ضبط پیدا کر لے خود کے اندر، تو اس کی بات سے بھی اثر پیدا ہوتا ہے۔ آہ تو خیر، آہ سے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آہ سے تو بہت سارے مارکے حل ہو سکتے ہیں۔ ہزار رنگ زمانے نے بدلے پر افسوس، کہیں ہوئی نہ شب ہجر کی سحر پیدا، شب ہجر کی سحر پیدا نہیں ہوتی۔ کرے گی ہم سری نالے کے میرے تو بلبل، شعور اتنا تو کر جا کے جانور پیدا، ہمیشہ ہاتھوں سے ان کے رہا ہوں میں جلتا، یہ زورے گرم ہوئے تھے دل و جگر پیدا۔ یہ دل میں ذوق اسیری ہے جو قفس میں مدام، میں نوچتا ہوں جو ہوتے ہیں بالوں پر پیدا، یعنی قفس میں ہمیشہ یہ، یعنی کہ گرفتار محبت کا یہ جو ذوق ہے، گرفتاری محبت کا، یہ ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بالوں پر پیدا ہوتے ہیں یعنی نکلنے کی گنجائش نکلتی ہے، راستے ہموار ہوتے ہیں، تو میں انہیں ان راستوں کو مسدود کر دیتا ہوں، ان گنجائشوں کو، ان امکانات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آخرش بسد نالو آہ کراہ کراہ صبح کی، بعد فراغ نماز پرسوز و گداز مرنے پر کمر باندھی۔ شب کو یہ خبر عام ہوئی تھی کہ کل جادوگر کی لڑائی، شہزادہ آمادہ ہو جائے گا، لڑائی کو شہزادہ آمادہ ہو جائے گا، دیکھیے فلک کیا تماشا دکھائے گا۔ پہر رات رہے سے مجمع عام درے دیوان خاص پر تھا، یکا یک روشنی آئی، بادشاہ تخت پر سوار برابر شہزادہ والا تبار برآمد ہوا، سامنے آیا۔ چشم مشتاقہ میں نور طور، نزدیک و دور تجلی کر گیا، یعنی دیکھنے والی جو آنکھیں تھیں جو شائقین کی، ان کی نظروں میں وہ پورا منظر پھر گیا، یعنی بادشاہ بھی اور بادشاہ کے ساتھ یہ شہزادہ بھی ایک ساتھ جب نمودار ہوئے۔ ہر شخص رو بقبلہ ہو، دعائے فتح و ظفر اس ماہ پیکر کی مانگنے لگا، یعنی سب نے قبلہ رو ہو کر کے بادشاہ اور اس یعنی شہزادے کی فتح کی دعا مانگی۔
القصہ جہاں تک لوگ آتے جاتے تھے بادشاہ ساتھ آیا، آگے بڑھنے کی تاب نہ لایا، جان عالم نے قسمیں دے کر رخصت کیا۔ یعنی اب آگے بڑھنے کی بادشاہ کو طاقت نہیں تھی، تاب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو جان عالم نے اسے سمجھا بجھا کر کے بہت سی قسمیں دی اور کہا کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیے، میں یہاں سے آگے کا مارکا سنبھالتا ہوں۔ ناچار باطل داغدار و خاطر فگار قلعے میں داخل ہوا، مگر وہاں سے ڈیوڑھی تک صدہا ہر کارائے سبا دم متعین کیا، یعنی کہ ہزاروں سینکڑوں جو ہے پیغام رساں مقرر کیے، سبا دم یعنی کہ تیز رفتار متعین کیا کہ ہر دم کی خبر حضور پہ پہنچے۔ جان عالم پھر اکیلا با حسرت و یاس رہا، غم دلبر رفیق قدیم پاس رہا، یعنی دلبر کا جو غم تھا، وہ پرانا جو دوست تھا اس کا، وہ اس کے پاس رہا۔ یہ شعر پڑھتا گیا، پڑھتا آگے چلا، مصطفی کا شعر لکھا ہے کہ اے غم یار میں بندہ ہوں رفاقت کا تیری، نہ کیا تو نے گوارا میری تنہائی کو۔ آگ کا قلعہ سامنے تھا، آسمان سے تاز میں بجز شعلہ جوالا یا برج آتشی اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ آسمان سے تاز میں یعنی کہ لڑائی میں سوائے اچھلتے شعلوں کے یا جو ہے آگ کی جو برج ہے، آگ کی جو برجیں تھیں وہ نظر آتی تھی۔ شہزادہ غور سے دیکھنے لگا، ایک ہرن اس آگ سے نکلا، اچھل کود کر پھر اس میں غائب ہوا۔ جب مقرر آمد و رفت کی جان عالم نے لوح پیر مرد کی دیکھی، لوح پیر مرد، اب یہ لوح کون سی ہے؟ وہی جو ان کا مہر نگار کے والد نے رخصت ہوتے وقت جو اس کو انجمن آرا جو شہزادہ جان عالم کو لوح دی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بطور فال اسے جب دیکھو گے تو اس میں تمہیں نجات کی کوئی صورت نظر آ جائے گی۔ کسی مشکل میں پھنسو تو اس میں دیکھو، فال جس طرح سے نکالتے ہیں اس میں دیکھو گے تو تمہیں وہاں سے نکلنے کی راہ سمجھ میں آئے گی۔ جان عالم نے لوح پیر مرد کی دیکھی، اس بزرگ کی پیر مرد کی لوح پیر مرد کی دیکھی، جو بزرگ مرد نے جو لوح دی تھی اسے دیکھا تو اس میں معلوم ہوا کہ اگر یہ اسم پڑھ کے کچھ بڑھ کے ہرن کو تیر مارا اور خطا نہ کی، طلسم ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا جو طلسم تھا اس کا توڑ کیا تھا کہ جیسی ہرن کو دیکھے تو اسے بہت کہنا چاہیے کہ بہت ہی سدھے ہوئے نشانے کے ساتھ ہرن کو تیر مارے تاکہ خطا نہ ہو۔ وگرنہ نشانہ چوکا خود آماج گاہے خدنگ قضا ہوا، یعنی خود پر بنائے گی، جو تیر آپ نے چلایا وہ تیر ہی آپ کا قاتل ہو جائے گا ایک طرح سے، کوئی راہ کے سوا پتہ نہ پائے گا، یعنی جل کے بھسم ہو جاؤ گے۔ شہزادے نے کہا جو ہرن مارا تو میدان مارا، یعنی آج اگر ہرن تم نے مار دیا تو گویا سمجھو کہ تم نے میدان مار لیا۔ لطف زندگی ہے، جو ہرن مارا تو میدان مارا، لطف زندگی ہے، نہیں ہیلہ مرگ خوب ہے، یعنی اگر نہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مرگ کا بہانہ بھی خوب ہے، کہ موت کا بہانہ بھی، کہ عاشقی میں جو ہے عشق کی راہ میں نکلا تھا محبوب کی تلاش میں، اور وہاں پر اس کی رخصت ہو گئی، جان رخصت ہو جاتی ہے۔ یار جینا معیوب ہے، بے یار جینا معیوب ہے، یہ سوچ لبے سفار چلے سے جوڑ ہشت مشت برابر کر اسم شروع کیا۔ لب سفار، تیر آپ نے دیکھا ہوگا تیر کا تو ایک اگلا سرا ہوتا ہے جس میں نوکیلی وہ ہوتی ہے جو جا کے شکار میں چپتا ہے، اس کے پیچھے تھوڑا سا جو جگہ ہوتی ہے جہاں انگلی رکھ کر کے اس دھاگے پر رکھتے ہیں کمان پہ، تو اس حصے کو سفار کہتے ہیں۔ تو یہ سوچ لب سفار یعنی کہ اس کو پکڑ کر کے اس پہ رکھا، چلے سے جوڑ کر کے سب طرح سے برابر کرنے کے بعد اس نے اس کا ورد کرنا شروع کیا، یعنی لوح میں جب دیکھا تھا تو پتہ چلا کہ یہ پڑھنا پڑے گا، تھوڑا آگے بڑھ کر کے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، تو وہ اس کا اس نے ورد شروع کیا۔ ادھر ہرن نکلا، ادھر تیر کمان سے سرگوشی کر کے چلا۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت بات کہی ہے سرور نے، ادھر ہرن نکلا یعنی کہ اس آگ کے شعلے سے ہرن نکلتا ہے، ادھر تیر کمان سے سرگوشی کر کے چلا۔ جب آپ تیر چلائیں، کبھی آپ نے چلایا ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب تیر نکلتا ہے نا تو وہاں سے آواز ہوتی ہے، چلنے کی آواز،
تو اس کو سرگوشی سے تعبیر کرنا نہایت خوبصورت بات ہے. تیر کمان سے سرگوشی کر کے چلا، بس کہ یہ قدر انداز تھا اس کی قضا دامنگیر ہوئی، یعنی اس تیر دوسار ہوا، یعنی کہ جو ہرن نکلا تھا باہر، اس نے بہت ساتھ کا نشانہ مارا، نشانہ لگایا، اور نشانہ لگانے کی وجہ سے جب تیر چھٹا ہے تو وہ تیر سیدھے جا کر کے ہرن کو لگا ہے. تو فردوسی کا ایک مصرع یہاں پر ہے کہ فلک گفت احسن ملک گفت زہ، کہ فلک نے کیا کہا کہ بہترین کام کیا تم نے، یعنی خوب کام کیا، اور فرشتوں نے کہا گفت زہ، یعنی کیا ہی خوب ہے، یعنی یہ جو نشانہ لگایا ہے کیا ہی خوب ہے. تو ابھی تک ہم نے یہ قصہ یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ اس کی تلاش میں نکل چکا ہے اور وہاں پر اب اس کا معرکہ ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کا جو بیان قصے کا ہوا ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس میں دلچسپی محسوس ہوئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.